ذرا یہ ویڈیو کمپائلیشن دیکھیے گا۔ عقل اور عقیدے کی یہ بحث صدیوں چلتی رہی۔ اپنی فطرت میں کوئی بھی کام صحیح یا غلط ہوتا ہی نہیں ہے۔ انسان کی عقل اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ اخلاقی اصولوں کو عقل سے ماورا قرار دینا ایک خطرناک نظریہ بھی ہے۔ اسلامی احکامات کا مطالعہ ضرور کریں، لیکن اس نظریے کو چھوڑ دیں کہ ان معاملات میں آپ نے عقل استعمال نہیں کرنی۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں کیسر احمد راجہ۔ امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ سسٹر عظمیٰ رومی صاحبہ نے ایک اور ویڈیو بنایا ہے جس میں وحی اور عقل کو موضوع بحث بنایا گیا ہے کہ ہماری جو اخلاقیات ہیں اس کا سورس کیا ہوگا۔ کئی طرح کی باتیں اس میں ہیں۔ آئی رسپیکٹ دس سسٹر a lot though میرا گمان ہے کہ ریسرچ اس سے بہتر ہو سکتی ہے، پر اوبیسلی یہی مشورہ وہ مجھے بھی دے سکتی ہیں۔ پر یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح کا ایک جو فکری اختلاف ہے مہذب طریقے سے وہ سوسائٹی میں رہوں۔ یہ بات میں کسی بھی طرح کے رسپانس دینے سے پہلے بالکل شروع میں اس لیے کر رہا ہوں کہ عام طور پہ لوگ کامنٹس میں بہت زیادہ پرسنل ہو جاتے ہیں۔ سو لیٹس کیپ تھنگز ایٹ دی انٹلیکچوئل لیول۔ اس کو ہم فکری طریقے سے ہی آگے لے کے چلیں گے۔ ناؤ چلتے ہیں کلپس کی طرف۔ ایک ایک کلپ کر کے میں چلاؤں گا اینڈ دین آئی ول پرووائڈ مائی انالیسز، جس کو آپ نے بالکل اتھارٹی کے طور پہ نہیں دیکھنا ہے۔ یو آر آلویز انکریجڈ کہ آپ ان دونوں ویڈیوز کے بعد اپنی انڈیپینڈنٹ ریسرچ کنڈکٹ کریں اینڈ برنگ یور اون ریزلٹس۔ چلتے ہیں پہلے کلپ کی طرف۔ معتزلہ کا کہنا تھا کہ انسانی عقل نہ صرف اچھائی اور برائی کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، بلکہ یہ فیصلہ کرنا ہی انسان کا اصل امتحان ہے۔ اس کے جواب میں جبریہ فرقے نے دعویٰ کیا کہ عقل کے ذریعے کسی فعل کو اچھا یا برا قرار دینا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ صحیح اور غلط کا فیصلہ عقل کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف وحی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ جواباً معتزلہ کا کہنا تھا کہ وحی سے ہٹ کے بھی انسانی عقل میں اچھائی، برائی اور انصاف اور ناانصافی کی تمیز موجود ہے۔ اس بریف کلپ میں آپ نے ایک کمپیریزن دیکھا آرتھوڈاکس علماء کا اور معتزلہ کا، اور یہ کلپ بظاہر شاید صرف انفارمیشنل ہو، بہت زیادہ ریویلنگ نہ ہو، لیکن میں نے بالکل شروع میں اس لیے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ یہ ٹون سیٹ کرتا ہے باقی ساری ویڈیو کی جو سسٹر نے بنایا ہے۔ اینڈ وائی از اٹ سو امپورٹنٹ؟ اس لیے کہ انہوں نے دو چیزوں کو مکس کر دیا، یعنی کہ عقل اور خالص عقل، اسے آپ عقل محض کہیں یا عقل خالص کہیں، ون وے اور دی ادر۔ بٹ دا پرابلم از کہ عقل اور محض عقل، پیور عقل، اس میں فرق ہوتا ہے۔ معتزلہ کا جو ویو تھا اس میں کئی طرح کے پرابلمس ہیں جو آگے ہم چل کے اس پہ بات کریں گے، لیکن فور ناؤ یہ بڑا ضروری ہے کہ آگے جتنی بحث ہو آپ کے ذہن میں رہے کہ اسلام شریعت کبھی بھی عقل استعمال کرنے کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ صرف عقل استعمال کر کے کسی نتیجے تک پہنچنے کی حوصلہ شکنی کرتی ہے اور اس کا ایک ریشنل کیس دیتی ہے، جو ساتھ ساتھ کلپس میں ایکسپلین کرتا رہوں گا۔ بٹ رائٹ ناؤ لیٹس موو ٹو دی نیکسٹ کلپ۔ اس بات سے ان کا مطلب وحی کی نفی کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ کہتے تھے کہ وحی انسان کے اخلاقی شعور کے فیصلے کی تصدیق کرتی ہے۔ معتزلہ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ قرآن اور اسلام کی تعلیمات کو عقل کی روشنی میں دیکھنا ضروری ہے، ورنہ خطرہ ہے کہ ان تعلیمات کی غلط تعبیر کی جائے گی۔ ناؤ اس حصے میں معتزلہ کے بارے میں سسٹر نے بتایا کہ ان وحی کا انکار تو نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ وحی کا جو باؤنڈ ہے، جو باؤنڈری ہے، اس کے باہر بھی آپ کو اور چیزیں اخلاقی مل سکتی ہیں، اپنی عقل استعمال کر سکتے ہیں۔ بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کو بہت زیادہ کنٹروورشل نظریہ اس حوالے سے ہو سکتا تھا کہ کوئی آدمی کہے کہ اس میں ہر بار آپ کو کلیش ہی ملے گی۔ کلیش اصل میں یہ تھا معتزلہ کا کہ جب دو چیزیں کلیش کر جائیں، یعنی کہ وہی آپ کو کچھ کہہ رہی ہے، عقل آپ کو کچھ کہہ رہی ہے، تو پھر آپ نے کس کو ماننا ہے؟ اور اس کا نتیجہ تھا کہ پھر آپ نے ترجیح دینی ہے اپنی عقل کو۔ دیٹ واز دا پرابلم۔ یہ آرتھوڈاکس مسلمانوں کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے، ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہے فار دی obvious ریزنز، لیکن آسانی کے طور پہ میں یہ بتا دوں کہ میری عقل کیا گارنٹی ہے کہ جو نتیجے پروڈیوس کرتی ہے آپ کی عقل بھی وہی کرے گی؟ اور وہی تو ایک ٹرانسینڈنٹ چیز ہے اور اس کا ایک کیس ہے، اس کے پیچھے آرگومنٹس موجود ہیں، یعنی کہ جو جسے مثال کے طور پہ دی تھیوریسی آرگومنٹ، کہ ہم عقلی بنیادوں پہ
اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ وہ ہستی جو کائنات کا نظام چلا رہی ہے اس کا علم بھی ہم سے زیادہ ہے، اس کی حکمت بھی ہم سے زیادہ ہے، اس کی قدرت بھی ہم سے زیادہ ہے۔ تو چونکہ وہ ہر چیز میں ہم سے برتر ہے تو یہ بہت ممکن ہے کہ ہماری عقل کوئی اور نتیجہ پروڈیوس کر رہی ہو، لیکن اسی عقل کا یہ نتیجہ ہے کہ جو آپ سے زیادہ عقل والا ہے اس کی بات کو مان لیا جائے۔ بٹ فار معتزلہ اٹ واز نہیں، وہی کو چھوڑ دیں، عقل کی بات۔ بٹ کس کی عقل کی بات؟ تو عقل کوئی ایبسلوٹ کانسیپٹ تو اس طرح سے نہیں ہے۔ عقل تو چونکہ سب کی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ذائقہ، تو ذائقہ ایک کانسیپٹ تو ہے لیکن سب کا ذائقہ اپنا اپنا ہے نا۔ جو میں کڑواہٹ محسوس کرتا ہوں کوئی کڑوی چیز کھا کے، وہ یا سسٹر کھائیں یا کوئی اور بردر کھائیں، تو اوبویسلی وہ بھی ان کا ایک سبجیکٹیو ایکسپیرینس ہے، تو کولیکٹیولی ہم اس کو ذائقہ ہی نام دیں گے، لیکن جو ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ اپنا اپنا ہے۔ سو فار دیٹ ریزن اسلام یہ کہتا ہے کہ جب عقل اور وحی میں کلیش آ جائے تو وہی ٹرانسینڈ کرے گی۔ یہی عقلی بات ہے، اس لیے کہ وہی اس کی طرف سے آئی ہے جو عقل میں ہم سے بڑھ کر ہے۔ اینڈ دس از ویئر معتزلہ ور رانگ۔ عقل اور عقیدے کی یہ بحث صدیوں چلتی رہی، لیکن الٹیمیٹلی عقل کے حامیوں کو شکست ہوئی۔ آرتھوڈاکس علماء نے عقل اور اخلاقیات کو ایک دوسرے سے مکمل طور پر جدا کر دیا۔ معتزلہ کی تعلیمات کو فتنہ قرار دے دیا گیا اور اخلاقیات کے مسئلے پر اسلامی دنیا نے اس نظریے کو مستقل طور پر اپنا لیا کہ اخلاقی اصولوں کو عقل کے ذریعے سمجھا نہیں جا سکتا۔ آخری جملے سے سٹارٹ کریں تو میں عرض کرتا چلوں کہ کبھی بھی آرتھوڈاکس علماء میں یہ بات نہیں رہی کہ عقل کے ذریعے آپ اخلاقیات تک نہیں پہنچ سکتے اینڈ سو فورتھ، کیونکہ عقل اور عقل محض، خالص عقل، ان دونوں میں فرق ہے۔ وہی کے احکام جن کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے وہ ہم عقل کے ذریعے ہی سمجھیں گے، اس لیے کہ ان اخلاقیات کو ہم ایوری ڈے لائف پہ اپلائی کریں گے۔ اخلاقی طور پہ یعنی کہ معاشرے میں سود نہیں ہونا چاہیے، بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، فحاشی نہیں ہونی چاہیے۔ جب اس کو اپلائی کرتے ہیں تو عقلی بنیادوں پہ آپ اس کے نتیجے دیکھتے ہیں کہ آلرائٹ اوکے دس از دا ریزن۔ میں کئی دفعہ حوالہ دے چکا ہوں، مثال کے طور پہ انون کی تحقیق کا جو 80 سوسائٹیز سے زیادہ تحقیق کرنے کے بعد 1934-35 میں ایک کتاب ہے آئی بلیو سیکس اینڈ سوسائٹی، کہ وہ سوسائٹیاں جہاں پہ شادیاں ہوتی ہیں، جہاں پہ بے راہ روی نہیں ہوتی، وہ لاسٹنگ ہوتی ہیں، اور جہاں پہ پرومسکوٹی زیادہ ہو جائے وہ سوسائٹیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ وہی ہمیں یہی بات کہتی ہے، ہم اس کو عقل سے اپلائی کرتے ہیں اور عقلی طور پہ یہ نتیجے برآمد کرتے ہیں۔ نو پرابلم ایٹ آل، میرے خیال میں سے کوئی کنٹروورشل بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے پیچھے جو سسٹر نے اور باتیں کہی ہیں، دے آر ڈیپلی ڈسٹربنگ، کہ صدیوں تک تو یہ بات جاری رہی لیکن پھر ولن کے طور پہ پیش کیا گیا آرتھوڈاکس علماء کو، اور ہیرو تھے جو عقل والے تھے، یعنی کہ جو ہمارے معتزلہ تھے، کہ ان کا پھر دور ختم ہو گیا۔ یہ بات تاریخ سے اکورڈ نہیں کرتی ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ معتزلہ ایک فکری دہشت گردوں کا گروہ تھا اور وہ ایکچولی عقل کے خلاف تھے، اور یہی جو سب سے بڑی دلیل ہمارے سیکولر حضرات دیتے ہیں، اینڈ دس کیس خواتینوں حضرات دیتے ہیں، اور بیٹر گرامر خواتینوں حضرات دیتے ہیں، ان کا یہ معتزلہ والا آرگومنٹ ہی ایکچولی ان کے اپنے خلاف ہے کہ عقل کو کیوں استعمال کیا جائے۔ لیٹ می ایکسپلین، لیٹ می انپیک دس۔ یہ تھوڑی سی بات مشکل ہے بٹ میں کوشش کروں گا اسے کنڈینس کروں 1-1.5 منٹ کے اندر۔ دیکھیے، جب آپ کہتے ہیں کہ عقل استعمال کی جائے تو پھر ہر انسان کا بنیادی حق یہ ہے کہ وہ بھی اپنی عقل استعمال کرے، لیکن معتزلہ کی عقل کی کنسیپشن یہ نہیں تھی۔ ان کی عقل کی کنسیپشن یہ تھی کہ جو ہم نے اپنی عقل یوز کرتے ہوئے نتیجے برآمد کیے ہیں، لازم ہے سب پہ کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ اس کے لیے انہوں نے ٹرائل کا ایک سسٹم بھی بنایا جسے مہنا کہتے ہیں، دی انکویزیشن۔ یہ ان کا سسٹم تھا جو بعد میں چرچ پہ بہت اعتراض کیے گئے۔ چرچ سے پہلے انکویزیشن کا سسٹم معتزلہ نے بنایا ہوا تھا کہ جو ہم کہیں گے وہی ریلیجن ہے، وہی آپ نے ماننا ہے، اس سے آپ ڈفر نہیں کر سکتے۔ جن علماء نے اس سے ڈفر کیا ان کو سخت سے سخت سزائیں دی گئیں، جرمانے سے لے کر سزائے موت اینڈ ایوری تھنگ ان بیٹوین۔ پرومیننٹ اگزامپل ہے امام احمد بن حنبل، جن کو نہ صرف جیل میں بھیجا گیا بلکہ معتزلہ کی عقل کو ایکسیپٹ نہ کرنے کی سزا یہ بھی تھی کہ ہر روز جیل سے نکال کے ان کو کوڑے مارے جاتے تھے ایوری ڈے۔ لوگوں نے اس ظلم کے خلاف ریوولٹ کیا، اور 1-2 اشروں تک ان کی جو حکومت رہی، 2-3 اشروں تک، وہ پھر کلمنیٹ ہوئی اس وجہ سے کہ ان کا ظلم اتنا زیادہ تھا کہ جو ہم کہتے ہیں یہی عقل ہے اور یہ مسٹ ہے، یہ بائنڈنگ ہے۔ What I don't understand is کہ ہمارے سیکولر حضرات دہشت گردوں کو گلوریفائی کیوں کرتے ہیں؟ یعنی کہ آج اگر معتزلہ یہاں پہ ہوتے تو سب سے زیادہ برا سلوک وہ ہمارے انہی سیکولرز کے ساتھ کر رہے ہوتے جو ان کے بڑے پرپوننٹس ہیں۔ بٹ ظالموں کی تعریف اور ان کو گلوریفائی کرنا یہ کوئی معتزلہ تک محدود نہیں ہے۔
مائنڈ یو یہ وہی طبقہ ہے جو اسٹالن اور کروشیف اور لینن اس طرح کے دہشت گردوں کو بھی ایسے ہی گلوریفائی کرتا ہے. آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی. لیٹس موو آن شیل وی. غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اچھائی اور برائی کا شعور اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں الہام کر دیا ہے. غامدی صاحب کے مطابق اخلاقیات کے بنیادی اصول تمام انسانوں کے شعور میں یکساں طور پر موجود ہیں، اس لیے یہ اصول ایبسولوٹ، آبجیکٹو اور یونیورسل ہیں. I actually agree with غامدی صاحب. بڑی اچھی انہوں نے بات کہی ہے. قرآن بھی یہی کہتا ہے، سورہ شمس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. What that tells us کہ یہ جو اخلاقی اصول ہیں یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے نہیں ہیں. میری عقل ایک اصول بنا سکتی ہے جو آپ کی عقل سے پیدا کیے گئے اصول سے ڈفر کر سکتے ہیں. پرفیکٹلی پاسبل. لیکن اگر ہم میں مورالٹی کا یہ سافٹ ویئر پہلے سے انسٹال کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم نے اسی کی بات ماننی ہے. خالص عقلی بنیادوں پہ قتل کو برا کہنا، ایک انسان کہہ سکتا ہے کہ برا ہے، دوسرا انسان کہہ سکتا ہے کہ برا نہیں ہے. خالص عقلی بنیادوں پہ ہم جو سیکولرز کے ظلم و ستم ہیں، جہاں پہ مسجدیں برباد کی گئی، چرچ برباد کیے گئے، سارا کچھ ظلم و ستم کی کہانی ہے، میں کئی دفعہ شیئر کر چکا ہوں. پیورلی ان عقلی بنیادوں پہ اس میں ایگزیکٹلی کیا غلط تھا، اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکسیپٹ، اس لیے کہ اس کے پیچھے جو اخلاقی معیار قائم کیا گیا تھا وہ انہی لوگوں کی عقل کی بنیاد پہ تھا جو ظلم کر رہے تھے. دیٹ از وائی وی بلیو کہ خالص عقل کو جب آپ استعمال کریں گے تو نتیجے بہت بھیانک آئیں گے. تو جو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں ان دس کیس ہی از رائٹ. ہمارے اندر یہ موجود ہے تو ہم نے تو اس کو وجود نہیں بخشا ہے بلکہ وہ پہلے سے بلٹ ان ہے. تو پھر جس نے بلڈ کیا ہے اس کی کیوں نہ مانے. دیٹ سمپل ریلی. آگے بڑھتے ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ علماء کے خیال میں اگر ہم یہ مان لیں کہ انسان کی عقل اخلاقی اصولوں کو سمجھ سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان کو وحی کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر انسان خود یہ فیصلہ کرنے لگے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط تو پھر وہ یہ بھی جج کرے گا کہ خدا کا کون سا حکم صحیح ہے اور کون سا غلط. ناؤ اب یہاں پہ کنکلوژن دی 3 ایکسپلینیشنز کی صورت میں کہ آرتھوڈاکس علماء کا یہ ویو کیوں ہے، جس میں ایک انہوں نے یہ دیا، اس میں غلط کیا تھا وہ انہوں نے نہیں بتایا. تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کامنٹ آن دیٹ، جسٹ ٹو پٹ اٹ آؤٹ دیئر کہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں اگر وہ بتائیں کہ اس میں غلطی کیا ہے، دیٹ از اف ہی بلیوز کہ یہ غلط ہے تو اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. بٹ رائٹ ناؤ آئی ڈونٹ ہیو مچ ٹو سے آن دیٹ. چلتے ہیں ان کے دوسرے اصول کی طرف. اس دعوے کی دوسری اور زیادہ اہم دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اپنی فطرت میں کوئی بھی کام صحیح یا غلط ہوتا ہی نہیں ہے. قتل کرنا، جھوٹ بولنا، شرک کرنا، یہ سب کام اپنی نوعیت کے لحاظ سے غلط یا صحیح نہیں ہے. یہ کام غلط صرف اس لیے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کیا ہے. دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھائیاں اور برائیاں آبجیکٹو طور پر اچھی یا بری نہیں ہوتی. اچھائی اور برائی ریلیٹیو ٹرمز ہیں، یعنی اچھے یا برے ہونے کا تعین حکم کی نسبت سے ہوتا ہے. ویل جو بھائی بھی سسٹر کو اسکرپٹ لکھ کے دیتے ہیں ذرا نزدیک آئیے گا. اگر خدا کو معیار مان لیا جائے کہ اچھائی اور برائی کیا ہوتی ہے تو وہ سبجیکٹو نہیں ہوگا، وہ آبجیکٹو ہو جائے گا. سبجیکٹو اس وقت ہوگا جب میری رائے ہوگی کہ ایکس وائی زیڈ عمل اچھا ہے جبکہ اسی ایکس وائی زیڈ کو کوئی اور برا سمجھ رہا ہوگا، وہ سبجیکٹو ہوتا ہے. بٹ ٹو گراؤنڈ دیٹ morality in a transcendent God makes it objective, not subjective. پیچھے ہو جائیں. عقل اور اخلاقیات کا کوئی تعلق نہیں. دوبارہ سے میں یاد کرانا چاہوں گا کہ مسلمانوں کا کوئی ویو ایسا نہیں ہے کہ عقل اور اخلاقیات کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ویو یہ ہے کہ خالصتاً عقل سے آپ ایک آبجیکٹو اخلاقی فریم ورک نہیں کریٹ کر سکتے، اس لیے کہ ہر آدمی اپنی عقل کو اپنے طریقے سے استعمال کرے گا. ویری امپورٹنٹ. اس نظریے کی تیسری اور سب سے افسوسناک دلیل علماء کے نزدیک یہ ہے کہ انسان کی عقل اعتبار کے قابل نہیں ہے. دوسری جو بات انہوں نے کہی کہ انسان کی عقل قابل اعتبار نہیں ہے، that's actually true. There's a lot of deeper philosophy، بڑی گہری فلاسفی اس پہ پائی جاتی ہے کہ انسان کی عقل کو ہم کس طرح سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اسٹریٹ اوے جب اس پہ ہم بحث کرتے ہیں تو 2 پرابلم سامنے آ جاتے ہیں. پرابلمز نہیں، 2 چیزیں ہیں جو پرابلم کریٹ کرتی ہیں جب ان پہ سوال اٹھایا جائے، ontology اور epistemology. تو مثال کے طور پہ ہمارے پاس
ontology ہے, that is what we know, and epistemology ہے, well how do we know that source کیا ہے اس کا. اگر ہم اس سورس کو فگر آؤٹ کر لیتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے تو جو چیز ہمیں پتہ چل گئی, ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ وہ ہمیں کیسے پتہ چلی. دیٹ ٹیکس اس, جو ontology ہے اس سے ہم چلے جاتے ہیں میٹا ontology پہ. but then وہ جو ہمیں پتہ چلا ہے, how exactly do we know کہ ہم نے وہ ٹھیک فگر آؤٹ کیا ہے اور اس کا سورس کیا ہے. تو پھر اب ہم epistemology نہیں بلکہ میٹا epistemology پہ جائیں گے. دیٹ ول ٹیل اس کہ اچھا وہ جو ہمیں پتہ چلا تھا کہ کیسے پتہ چلا تھا اس کے بارے میں اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلا تھا, لیکن اس کی کیا دلیل ہے کہ اب ہمیں ٹھیک پتہ چلا ہے. تو ناؤ وی جمپ بیک ٹو میٹا ontology. But then the question is کہ اب جو ہمیں یہ سارا کچھ پتہ چل گیا ہے, یہ سارا کیسے پتہ چل گیا؟ تو کیا اب ہم میٹا epistemology پہ جائیں گے؟ بریک کہاں پہ لگے گی اس کی؟ اینڈ دی آنسر از, اس کی اگر بریک نہیں لگے گی تو پھر ہم ایک انتھنکبل انفینٹ ریگریس کا شکار ہو جائیں گے. ان دس کیس جو ہمارا ontological اور epistemological ہے. تو ہاؤ ڈو وی سولو دس پرابلم؟ کیا عقل بذات خود اس مسئلے کو سولو کر سکتی ہے؟ اینڈ دی آنسر از نو, بالکل نہیں کر سکتی. سو دیر ہیز ٹو بی biological necessity a starting point. There has to be something a priori. A priori ایک ایسی چیز جو پہلے سے موجود ہو. سو کوشچن از کہ کیا کوئی چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے؟ آنسر از یس. یہاں پہ ہم کانٹ کو بھی انووک کر سکتے ہیں, contrary to what many people believe کہ جو پیور ریزننگ کی کریٹیک ہے اس میں وہ صرف عقل محض کی ہے, جو کہ میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے, اٹ از, بٹ وہ لفظ پیور زیادہ بہتر سمجھ آتا ہے اگر اس کو اے پرائری کے کانٹیکس میں سمجھا جائے. تو کیا وہ اے پرائری کوگنیشن ہمارے پاس موجود ہے دیٹ گیوز رائز ٹو all the epistemology and subsequent ontology? آنسر از یس. قرآن میں ایکچولی اس کا ذکر ہے کہ اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ میں نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھلائے. تو وہ تمام چیزوں کے نام ظاہر سی بات ہے, کرسی, میز, آٹا, یہ تو نہیں ہو سکتا تھا. نام ایک علم کا کو ایمبوڈی کرتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں انجینئرنگ, تو وہ ایک نام ہے, لیکن اس نام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس نالج کی بات ہو رہی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں بایولوجی تو ہمیں اس نام سے پتہ چلتا ہے. تو اللہ عز و جل نے یہ ساری چیزیں پھر انسان کو دیں, اینڈ فرام دیر اٹ گوز آن. یہی وجہ ہے کہ خالص عقل جو ہے, پیور عقل جو ہے, اس کو ہم کبھی بھی قابل اعتبار نہیں مان سکتے, اس لیے کہ ہم اس کے سورسز کا پتہ کرتے 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 ایک انفینٹ ریگریس کا شکار ہو جائیں گے, اور وہ ایک انتھنکبل چیز ہے, امپاسبل چیز ہے. تو یہ بات صرف ہمارے علماء نہیں کہتے ہیں, یہ تو ایکچوئل جو دنیا کا جو فلسفہ ہے وہ اس چیز سے ایگری کرتا ہے کہ دیٹ از دا کیس. اور یہی وجہ ہے کہ ہم خالص عقل کو معیار بنا کے اخلاقیات کی بات نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اگر آپ کی عقل ڈیولپ ہو رہی ہے ساتھ ساتھ آپ کے امپیریکل تجربے سے, تو نتیجے تو سارے ڈفرینٹ ہی نکالیں گے. سو مجھے کیا پتہ ہے اور مجھے کیسے پتہ ہے, دوسرے آدمی کو کیا پتہ ہے اور اسے کیسے پتہ ہے, میرا کیسے اور اس کا کیسے, دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہوں گی. تو نتیجے ہم کیسے برآمد کر سکتے ہیں ایک جیسے؟ اٹ واز گڈ آبزرویشن, لیکن اس میں غلط کیا تھا؟ nothing, absolutely nothing, but let's move to the next part, shall we? ان فیکٹ عقل حکم تک پہنچنے کا اولین ذریعہ بھی نہیں ہے. جہاں پہ ہم بات کریں گے ایسے مضمون کی جس کا تعلق قرآن سے ہے تو اپنی عقل استعمال نہیں کریں گے, یا ہم کہیں گے کہ نہیں قرآن ہمارے لیے ثانوی حیثیت رکھتا ہے, اپنی عقل کو ہم لیں گے, تو یہ تو معتزلہ کا نظریہ ہو سکتا ہے, یہ کوئی اور اس طرح کا کوئی خار دماغ طبقہ جو گزرا ہے اس کا ہو سکتا ہے, ایک عام مسلمان کا یہ نظریہ نہیں ہو سکتا. قرآن کی تشریح پہ اگر اختلاف ہوگا تو پھر ہم عقل توجیہ کی طرف جائیں گے, قطعی طور پہ نہیں جائیں گے. اس کی جب بات آئے گی تو بہت رینکنگ میں نیچے آتی ہے. شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ کتنی اور طرح کی تفاسیر سے ہم نے پہلے گزرنا ہے, کہ جب آپ کو اس کی انٹرپریٹیشن قرآن سے نہیں ملے گی, آپ کو حدیث سے نہیں ملے گی, آپ کو احادیث میں جن لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں, یعنی کہ اہل ذکر سے پوچھیں. اہل ذکر میں اہل بیت آتے ہیں, صحابہ آتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے کہ میرے بعد کون سے زمانے ہیں, اس زمانے کے جو علماء ہیں ان میں سے کس کی بات ہم مان سکتے ہیں, کس کی بات ہم نہیں مان سکتے. یہ سارا کرنے کے بعد آپ جب اجماع قیاس تک آتے ہیں تو اس وقت آپ سارے پروسیس کو ایگزاسٹ کر چکے ہوتے ہیں, لیکن وہ اس وقت ہے جب آپ کسی ایسی بات پہ بات کر رہے ہوں جس میں آپ کو کوئی انفارمیشن نہ ملے. سسٹر نے یہاں میری ایک کنورسیشن جو کہ ڈبیٹ میں کنورٹ ہو گئی, ایک جگہ پہ ہو رہی تھی جو کائنات کے بنیادی طور پہ اس کے حوالے سے تھی کہ یہ حادث ہے یا قدیم ہے, اس کا ایک حوالہ یہاں پہ لگا دیا جو کہ کمپلیٹلی irrelevant ہے, اس کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ اس کا اس آرڈر کے ساتھ ہے
کہ آپ پہلے قرآن کی بات مانیں گے، حدیث مانیں گے اینڈ سو فورتھ، اس کے بعد عقل کی بات آئے گی. ایک سمپل تھوٹ ایکسپیریمنٹ سسٹر خود ہی کر کے دیکھ لیتی تو شاید اس کی ضرورت نہ پڑتی، اور وہ یہ کہ نمازیں 5 ہیں. وڈ یو بلیو دیٹ؟ کیونکہ یہ بات جو ہے یہ قرآن سے ہوتی ہوئی احادیث میں آتی ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک تواتر ہے، یا آپ یہ کہیں کہ میں اس کو سائڈ پہ رکھ کے میں اپنی عقل استعمال کرتی ہوں کہ نمازیں 10 کر لیتے ہیں. ہاؤ اباؤٹ دیٹ؟ روزے سال میں 2 مہینے کے فرض کر لیتے ہیں. اینڈ اف دی آنسر از نو کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب آپ ایک سسٹم کو مانتے ہیں تو اس سسٹم کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو بھی مانتے ہیں، تو پھر آپ بات سمجھ آ جانی چاہیے. ان اینی کیس اس کا تعلق کوئی اخلاقیات سے نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق تھا کہ آپ جب کوئی بھی چیز سارا پروسیس ایگزاسٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد عقلی بنیادوں پہ آپ ضرور نتیجے اخذ کریں. کوئی بری بات نہیں ہے. I don't think that's controversial at all. اس میں کوئی متنازع بات تو نہیں ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں. اس سوچ کا رزلٹ یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کی بحث میں لوگوں کا بنیادی کنسرن ریفرنس ہے. لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے اور کہاں لکھا ہے، لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ کیوں لکھا ہے. اور اگر ایک حکم لکھا ہوا موجود ہو تو اس کے بعد یہ بات بے معنی ہو جاتی ہے کہ یہ عمل انسان اور سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ. That's really interesting کہ لوگ لیزی ہو گئے، انہوں نے پوچھا کہاں لکھا ہے اور پھر اس کی تحقیق نہیں کیا. کہ I agree with that part کہ لوگوں کو تحقیق کرنی چاہیے کہ اللہ قرآن میں بار بار جو کہتے ہیں کہ اپنی عقل استعمال کرو، آگے پیچھے گھومو پھرو، دیکھو، شور، کوئی اس میں مسئلے والی بات نہیں ہے، تو تحقیق کرو، پوچھو، آف کورس. لیکن یہ جو کرٹیسزم ہے کہ شاید مسلمانوں کے ذہن اتنے بند ہو گئے ہیں، ایکچولی ہمارے سیکولرز جو کہ آف کورس مسلمان ہیں، ایکچولی یہ ان کا پرابلم ہے. وہ یہ نہیں پوچھتے کہ یہ کیوں لکھا ہے، وہ ریفرنس دیکھتے ہیں. تو میں نظریہ ارتقاء کو آج کے بعد ٹھیک مان رہا ہوں. کیوں؟ ویل ڈاکنز نے جو کہا ہے، ڈارون نے جو کہا ہے، تو جو کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے یا غلط کہا ہے؟ ڈو وی ایون کیئر؟ نو وی ڈونٹ. اس کے بعد اور کیا ہے کہ میرا دماغ جو ہے، میری عقل جو ہے، یہ ایک ایولیوشن کا نتیجہ ہے. اوکے شور. کیوں؟ ویل ایولیوشنز جو کہتے ہیں. اوکے مان لیا بھائی. اچھا بھائی، کائنات جو ہے ساری کی ساری یہ بس ایکسیڈنٹل ہو گئی ہے. کیوں؟ کارل سیگن نے جو کہا ہے. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے سسٹر. یہ پروبیبلی آپ کا یا آپ کے کولیگز کا مسئلہ ہے. آنکھیں بند کر کے جو چیز آتی ہے اس پہ ایمان لے کے آ جاتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ تم بھی پوچھا کرو. بھی ہم تو پوچھتے ہیں تو اتنا نالج ڈیولپ ہوا نا. آپ لوگوں کے پاس کیا ہے سوائے انفارمیشن کے؟ سو ویری گڈ ایڈوائس بٹ مس پلیسڈ. دوسری جگہ جس کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ ایڈوائس وہاں پہ ضرور دیں. موو آن شیل وی. اخلاقی اصولوں کو عقل سے ماورا قرار دینا ایک خطرناک نظریہ بھی ہے. اس نظریے کا پرچار ہر زمانے میں ان لوگوں نے کیا جو چاہتے تھے کہ لوگ ضمیر کی آزادی کے حق سے دستبردار ہو جائیں اور اپنی عقلیں چند نام نہاد جاننے والوں کے قدموں میں رکھ دیں. اگین ویری انٹرسٹنگ کانسیپٹ. لیکن اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تو کسی نے کہا ہی نہیں نا کہ اخلاقیات عقل سے ماورا ہیں. تو عقل محض کی بات ہے. وہ تو بار بار میں نے کہا ہے کہ جو پیور ریزننگ ہے، آپ سارے سسٹمز کو ہٹا کے اس کی وجہ بھی بتائیے. بٹ اگین جو باقی اس کا حصہ ہے کہ اپنی عقلیں کچھ لوگوں کے سامنے رکھ دینا، یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے. یہ جو آپ نے یہاں پہ یونیورسل ڈکلیریشن آپ نے بتا دیے ہیں، یہ یونیورسل ڈکلیریشنز پوری دنیا سے پوچھے نہیں گئے ہیں. یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. ان سب کی جو یہ ایمینیٹ ہوئے ہیں یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس سے، جہاں پہ یہ گئے ہیں یونائٹڈ نیشنز، جہاں پہ پھر یہ گئے ہیں باقی دنیا میں جو کنونشنز بنے ہیں. اور یہ چیز ذہن میں رکھیں، ویسٹ کی 2 پرائم جو پروڈکشنز ہیں وہ میوچلی انکمپیٹیبل ہیں. ایک ڈیموکریسی اور ایک ہیومن رائٹس. ڈیموکریسی میں لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، جو ہیومن رائٹس ہیں وہ وہاں کے کچھ بیوروکریٹس ہیں، سول سرونٹس ہیں، انہوں نے بنائے ہیں اور پورے یورپ پہ امپوز کر دیے ہیں کہ آج کے بعد یہی ہیومن رائٹس ہیں. گیٹ آن ود دیم. کسی سے کوئی اجازت نہیں ہے کو سوال کر کے پوچھے کہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں. اور یہی یونائٹڈ نیشنز میں ہوتا ہے. تو گروی تو ساری دنیا کو نے اپنی عقل کو رکھ دیا ہے ان چند لوگوں کے. ویسٹ پوری دنیا میں کتنے ہی آبادی کے اعتبار سے کتنے ہوں گے؟ 15% 18% یہی ہوں گے. باقی ساری دنیا کو اپنے نظام کے اندر لے کے آنا چاہتے ہیں، اور آپ ان کے نظام کو پاکستان میں لے کے آنا چاہتے ہیں. That's something for you to think about. Not for us. کروڑوں لوگ یہ جتنے عقل کے ذریعے اخلاقیات والے ہیں، یہ آپ ان سے پوچھیں. ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب سے پوچھیں کہ لینن کو کیوں اتنا یہاں پہ گلوریفائی کرتے ہیں؟ قاتل آدمی تھا. اسٹالن کو کیوں کرتے ہیں؟ قاتل آدمی تھا. ڈارونسٹ سے پوچھیں، یوجینکس کی موومنٹ انہوں نے اپنی عقل پہ بنائی ہوئی تھی، ہزاروں لوگوں کو مار دیا اس لیے کہ یہ سپریم نہیں تھے. انٹرسٹنگلی جیفری ایپسٹین کا بھی یہی آئیڈیا تھا کہ وہ بھی ایک جزیرے میں عورتوں کو لے کے جانا چاہتا تھا کہ اگلی نسل میری چلے، وہ سپریم ہو، اور وہ بھی جو یوجینکس ہے اس سے انسپائرڈ تھا. یہ ساری کی ساری عقل کی باتیں ہیں
کیا کہیں گے یہ ساری اخلاقی باتیں بھی ہیں؟ دیٹ بی اے کوسچن وڈ اٹ؟ آگے بڑھتے ہیں. اخلاقی زندگی گزارنا ایک انسان کا اصل فریضہ ہے، لیکن درست اخلاقی عمل کا انتخاب کرنے کے لیے ہر انسان میں تھوڑی بہت وزڈم بھی ہونی چاہیے. اگر ہم عقلی انداز فکر اختیار نہیں کریں گے تو وہ وزڈم کہاں سے آئے گی؟ اگین آئی ایگری ود دیٹ. لیکن کیا یہ بات آپ ان سے نہیں پوچھیں گی کہ جو ایوولوشن کو بغیر پوچھے کوشچن کیے ٹھیک مان لیتے ہیں، جن کو سائنس کی بیسکس نہیں آتی ہیں؟ وڈ یو آسک دیم اے کوسچن؟ آپ یہ جو ہمارے سیکولرز ہیں، جو سیکولرزم کی ڈیفینیشن تک لکھی ہوئی بتا بھی نہیں سکتے ہیں بیکاز اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ، ان کو بھی کسی نے بتا دیا ہے. کیا یہ بات آپ ہمارے جو لیفٹسٹ ہیں ان سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کا مارکسزم پوری دنیا میں اکانومیز کو برباد کر کے لوگوں کی چیخیں نکلوا دیتا ہے، لاکھوں لوگ اس کی وجہ سے بھوک سے مرے ہیں؟ اتنا فلاڈ سسٹم ہے، لیکن اس کے باوجود اس پہ عقل استعمال کیے بغیر آپ اسے پاکستان میں لے کے آنا چاہتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ لبرلزم جس کی آپ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، لاکھوں بچے دنیا میں مارے گئے، ختم ہو گئے، علاج تک اس کے نہیں ہو سکے لبرل پابندیوں کی وجہ سے، آپ اس سسٹم کو پاکستان میں لے کے آنا چاہتے ہیں؟ وائی ڈو یو ناٹ آسک دیز کوسچنس؟ کیوں یہ سوال آپ لوگ نہیں اٹھاتے ہیں؟ پلیز ڈو اٹ. بہت اچھی ایڈوائس ہے، مس پلیسڈ ہے. آگے بڑھتے ہیں. اسلامی احکامات کا مطالعہ ضرور کریں، لیکن اس نظریے کو چھوڑ دیں کہ ان معاملات میں آپ نے عقل استعمال نہیں کرنی. یہ ضرور پوچھیں کہ کیا لکھا ہے اور کہاں لکھا ہے، لیکن یہ بھی پوچھیں کہ کیوں لکھا ہے، ورنہ نفرت کا پرچار کرنے والے شدت پسند مذہب کا نام استعمال کر کے آپ کو اپنا ذہنی غلام بناتے رہیں گے اور آپ کو روبوٹس کی طرح استعمال کرتے رہیں گے. پچھلی جو میرے انالیسز ہیں اسی کی ایکسٹینشن یہ سمجھ لیں کہ ساری بات میں اسلامی لوگ ہی کیوں وائی میرا ایک ویڈیو جیسے میں نے سیکولرز کا جو ظلم و ستم ہے وہ میں نے ایکسپلین کیا ہے، جس کو آپ لوگ آنکھیں بند کر کے پاکستان میں لے کے آ گئے ہیں اس لیے کہ آپ کی عقل آپ کو بتاتی ہے. فرینکلی بتاتی نہیں ہے، بٹ یو تھنک اٹس کول. دوسری جنگ عظیم کے بعد صرف دوسری جنگ عظیم کے بعد 1 کروڑ سے زیادہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے کا مار دیا، سیکولرز نے سیکولرز کا. دوسری جنگ عظیم کے دوران کروڑوں بندہ دنیا میں مار دیا. 30 طرح کے سیکولرز آپس میں لڑ رہے تھے. سم ہاؤ یو اسٹل بلیو دیٹس اے گڈ آئیڈیا کہ وہ پاکستان میں آ جائے، اور سارے کے سارا جو بھاشن ہے وہ ہے کہ یہ مسلمان تمہیں ایسا نہ سوچے. ہاؤ اباؤٹ تیمور رحمان صاحب، ہاؤ اباؤٹ فیصل وڑائی صاحب اینڈ آل دی ادر پیپل جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ سوشلزم بڑی اچھی چیز ہوتی ہے اور اسی کو آنا چاہیے؟ کیوں نہیں آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے؟ بھی کروڑوں لوگوں کے جو قاتل نظام ہے آپ اسے پاکستان میں لے کے آنا چاہتے ہیں. ہاؤ اباؤٹ ہولڈو مور، ہاؤ اباؤٹ گریٹ لیپس ان چائنا اینڈ سو فورتھ؟ وائی؟ تو کہتا ہوں وہ اچھا میسج ہے، لیکن اسے صرف مسلمانوں پہ ریڈیوس نہ کریں. ہم تو اپنے سولوشنز خود نکالیں گے. جس سسٹم کے آپ لوگ پرپوننٹس ہیں یہ سب آپ کے مسائل ہیں. پلیز ٹیک دس لیسن اوور دیئر، پلیز ڈو دیٹ. ریلیٹو موریلٹی کے اس کانسیپٹ کو نیورو سائنس کی ایک جدید ریسرچ چیلنج کر رہی ہے. اس ریسرچ کا تعلق ہمارے دماغ میں موجود مرر نیورون سے ہے. مرر نیورونز موٹر کارٹیکس میں پائے جاتے ہیں. موٹر کارٹیکس دماغ کا ایک حصہ ہے جو دماغ کی سطح پر ایک پٹی کی شکل میں واقع ہوتا ہے. مرر نیورونز کا کام دوسروں کی برین ایکٹیویٹی کو کاپی کرنا ہے. وہ اس طرح کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں کچھ خاص مرر نیورونز ایکٹیو ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نیورونز اس وقت بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں جب وہ کام ہم خود تو نہیں کرتے لیکن دوسروں کو وہ کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں. ریئلی کوئی شکوہ نہیں ہے سسٹر سے، لیکن جو پیچھے حضرات ہیں لکھنے والے، میں آپ سے مخاطب ہوں. کیوں آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو مورل ریلیٹیوزم ہے اس کے خلاف آپ جو آرگومنٹ پیش کر رہے ہیں وہ ایکچولی اسی کو سپورٹ کر رہا ہے؟ فار ایگزامپل اسی ڈاکومنٹ میں تھوڑا سا اگر نیچے جاتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے ایسا کریں گے. تو سارے ایسا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو مرر نیورونز ہیں یہ کوئی ہمیں ایبسلوٹ مورالٹی نہیں دیتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان دوسرے کو کاپی کرتا ہے، دوسرا تیسرے کو، اور اس کے بعد پھر ہماری ماڈلنگ جو ہے وہ کلیکٹیولی کلچر میں ہو جاتی ہے. بلکہ جو لوگ کریں گے اٹس ریلیٹیو ٹو دیم کہ اس کے نتیجے اور ہوں گے ورسز جو دوسرے لوگ ہیں. اور یہ اسٹڈی بھی کوئی بہت بڑی نہیں ہے ایکچولی. یہ نیورل ریزوننس کے حوالے سے کوئی میرے خیال میں 18-20 لوگوں پہ یہ اسٹڈی ہے ٹوٹل، کہ اس میں بھی یہ دکھایا گیا کہ جب تکلیف سے کوئی انسان گزرتا ہے اور دوسرا اس کو دیکھ رہا ہے تو جو نیورل ریزوننس پیدا ہوتی ہے اس کے بعد وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں کیا کرے گا. جیسے کہ سوئی دیکھتا ہے، جسم میں لگ رہی ہے تو اس کو اس چیز کی تکلیف ہے، احساس ہے. But then the question was کہ یہی آدمی اگر میدان جنگ میں
جب آپ چھپے ہوئے ہیں یعنی کہ لڑائی کے دوران کہیں آپ نے پناہ لی ہے اور کوئی اور فوجی آ جاتے ہیں، دشمن ہے وہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ایک بچہ ہے وہ رونے لگتا ہے، تو کیا آپ اس بچے کے آپ منہ پہ ہاتھ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ اینڈ دی آنسر واز نو. ٹوٹل موریلٹی وہاں پہ چینج ہو جائے گی. نہیں، وہ بچے کو نہیں روکیں گے، باقی کو مرے کوئی ڈزنٹ ریلی میٹر. یہ اسٹڈی یہ کہہ رہی ہے کہ the people who have the neural resonance, they will have different because it is relative to them as opposed to the other people in the group. کہ ان کا میدان جنگ میں یا اس طرح کے مشکل حالات میں اور بھی سرکمسٹانسز تھے، میں نے آپ کو ایک بتایا ہے، سارے کے سارے ہائپوتھیٹیکلی ہیں، ان کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہوگا. تو یہ ایبسلوٹزم کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ایکچولی ریلیٹیوزم کی بات ہو رہی ہے. اسی وجہ سے آپ عقل محض کو مورالٹی کا نہیں بنا سکتے کہ ایک آدمی اپنی عقل سے کو استعمال کرتے ہوئے مورلی ایک بچے کے رونے کے حق کو ایکنالج کرتے ہوئے 10 فوجی مروا دے گا، دوسرا نہیں مروائے گا. really disappointing. آگے بڑھتے ہیں. مرر نیورونز کی ایکٹیویٹی ہمیں سوشلائز کرنے میں مدد دیتی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ نیورونز ہماری اخلاقیات کے لیے را مٹیریل بھی پرووائڈ کرتے ہیں. مرر نیورونز کے ذریعے ہم یہ پہچان لیتے ہیں کہ کیا چیز دوسروں کو خوشی دیتی ہے، کون سی بات انہیں تکلیف پہنچاتی ہے. جب لوگ خوش یا اداس ہوتے ہیں تو وہ کیسا محسوس کرتے ہیں، ان کی ضروریات کیا ہیں، اور ہمارا کون سا عمل انہیں فائدہ دے گا اور کون سی حرکت سے انہیں نقصان پہنچے گا. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقی فیصلے کی اصل بنیاد ہمارے دماغوں میں ہارڈ وائرڈ ہے اور اسی لیے یونیورسل ہے. That's another interesting study. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گریلنگ کے یہ جو ایسیز کا یہ ایک جو اکٹھے کیے گئے ہیں ان کو کمپائل کیا گیا ہے. گریلنگ ایکنالج کرتے ہیں ایکچولی کہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ از ایبسولوٹ، یہ ایک کویسچن ہے اور اس کا تعلق کئی بیماریوں سے بھی ہے اینڈ سو فورتھ. لیکن ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ ساری باتیں ایسی ہی ہیں. سو ایٹ بیسٹ سے کیا ہوتا ہے کہ جو مورل ریلیٹیوزم ہے وہ ریفیوٹ ہوتا ہے، اور وہ انہی پیسیجز کے اندر لکھا ہوا ہے. آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اف دس از دا کیس تو پھر جو مورل ریلیٹیوزم ہے وہ اس سے ریفیوٹ ہوتا ہے. یعنی کہ وہ جو عقل ہر انسان اپنی اپنی استعمال کر کے اپنی اپنی مورالٹی بنائے گا، یہ آئیڈیا اس سے ریفیوٹ ہوتا ہے بیکاز دیٹ گیوز اس سم تھنگ ٹرانسینڈنٹ. تو اسی ٹرانسینڈنٹ کی بات کو مان لینا کیا بری بات ہے؟ یہ ایگزیکٹلی سسٹر کے پورے کیس کے اپوزٹ ہے یہ اسٹڈی، یا ایٹ لیسٹ یہ جو حصہ جو اسٹڈیز کا کچھ اسٹڈیز کا جو یہاں پہ گریڈنگ نے یوز کیا ہے یہ ایکچولی اس کے اپوزٹ ہے. پر آئی ہیو نو آئیڈیا کہ اس وقت کیا چل رہا تھا ہمارے لکھنے والوں کے ذہن میں. دے تھوٹ اٹ از امپورٹنٹ پروبیبلی اس لیے کہ ویسٹ کی کتاب ہے، ایسیز کمپائل ہوئے ہیں، ایک سائنسی حوالہ دے دیں کر دیتے ہیں. کیوں؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو. لوگوں کو دلیل نہیں ریفرنس چاہیے، انہیں وزڈم نہیں آرڈر چاہیے، انہیں صحیح اور غلط کی تمیز سیکھنے سے کوئی غرض نہیں، انہیں صرف ایک آقا چاہیے جو ان کو صحیح راستے پر لگا دے. تاہم ان اصولوں پر عمل کرنے کا انداز مختلف معاشروں میں مختلف ہو سکتا ہے. جیسے ہمارے ہاں والدین کی وفات کے بعد ان کی تدفین کی جاتی ہے، ان کی قبروں پر حاضری دی جاتی ہے اور ان کی قبروں کو پختہ کروایا جاتا ہے. ہندو اپنے مرحوم والدین کو جلا کے ان کی راکھ کو گنگا میں بہاتے ہیں، جبکہ پاپوا نیو گینی کا ایک قبیلہ اپنے ماں باپ کی لاش کو کھا جاتا ہے. جی بالکل درست بات ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مورالٹی اور کسٹمز میں فرق ہوتا ہے. اینڈ آئی فلی اگری ود سسٹر کہ یہ بات بالکل ایسے ہی ہے کہ کسٹمز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، لیکن سارے کسٹمز ہی بہرحال اپنے آپ کو ایک مورل انسٹرومنٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں. بٹ دین ہاؤ ڈو وی ایگزیکٹلی نو کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے؟ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ کویسچن. کیونکہ اگر ہم اس کو صرف ان 3 ایگزامپلس تک نہ رکھیں، ان کو آگے لے کے جائیں، تو پھر جو کسٹم یوجینکس والوں کا تھا وہ کیوں غلط تھا؟ ہٹلر نے جو اتنے انوسنٹ لوگوں کو مار دیا وہ کیوں غلط تھا؟ وہ بھی تو ایک مورل سٹانس تھا نا اس کا کہ ہم نے معاشرے سے برائی ختم کرنی ہے، جو اس کا کنسیپشن تھا برائی کا. ہم نے معاشرے میں اچھے لوگ لے کے آنے ہیں، انڈیزائریبلس ختم کرنے ہیں. یہودیوں کو اس نے اتنوں کو مار دیا، روما جپسیز کو اس نے مار دیا کہ یہ انڈیزائربل لوگ تھے. اگر آپ کی یہ دلیل ٹھیک ہے تو اس نے اپنی عقل استعمال کی، دین وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. پر اسی دا پرابلم کیا ہے؟ دا پرابلم از کہ جب مورل ٹروتھ کے اوپر ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے، جب جنگیں ہوتی ہیں، تو سب ایک ہی یونیورسل مورالٹی کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ایگزیکیوشن ڈفرینٹ ہوتی ہے which sister acknowledged, but then she failed to explain کہ یہ ٹھیک کیوں ہے. Why do we believe that to be true? Because دنیا کے سارے مظالم جسٹیفائی ہو جائیں گے.
अनलेस कि आप एक्सेप्ट करें कि मोरालिटी ट्रांसेंडेंट है और वो ट्रांसेंडेंट बीइंग उसके अंदर ही हम इस मोरालिटी को ग्राउंड करेंगे, उसी के हुक्म को वही कहा जाता है। दैट्स ऑल व्हाट इट टेक्स, नथिंग मोर देन दैट। लेकिन इस बात में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि हमें अखलाकी उसूलों का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिंदगी का असल मकसद ये है कि अखलाक के उसूलों यानी मोहब्बत, इंसाफ, सच्चाई, बहादुरी, मेहनत, सब्र, इत्तेदाल और इनकिसारी को अपने किरदार का हिस्सा बनाने के लिए मुसलसल कोशिश की जाए। यही इंसान की असल कामयाबी और यही सच्ची खुशी है। अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए शोपेनहावर आपसे पूछ सकता है क्यों। शोपेनहावर के अलावा और लोग हैं जो नाइलिज्म को मिसाल के तौर पे ठीक समझते हैं अपनी अकल के मुताबिक। दे कैन आस्क यू व्हाई, क्यों एक मॉरल जिंदगी हम गुजारें। नेचर कैन आस्क यू व्हाई नॉट गो बियॉन्ड गुड एंड इविल, राइट। व्हाई इवन हम कंसिडर करें कि कोई एक हमारे ऊपर कोई ट्रांसेंडेंट कोड है मोरालिटी का जिसको हम एक्सेप्ट करें। उनके ये सारे सवाल अकली होंगे। नाउ आइदर आप उनको कह सकती हैं कि वो सारे के सारे गलत हैं, इन विच केस आपको भी मानना पड़ेगा कि मोरालिटी कोई एब्सोल्यूट है जिसको मानते हुए आप कह रही हैं कि वो गलत हैं, या आपको मानना पड़ेगा कि वो भी ठीक हैं। तो अगर वो ठीक हैं तो फिर हिटलर भी ठीक था, फिर बाकी दुनिया में जितने जुल्म हुए हैं वो भी सारे ठीक थे। सो अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू 2 पॉइंट्स कि आइदर आप खालस अकल की बुनियाद पे मोरालिटी बना सकते हैं या आप खालस अकल की बुनियाद पे मोरालिटी नहीं बना सकते हैं। जब प्रोसेस को रिवर्स इंजीनियर करें तो आपको सवाए वही के वो किसी और तरफ नहीं लेके जाएगा। सम पीपल माइट से कि सारे तो वही को नहीं मानने वाले हैं, पर आई आर्ग्यू सारे ही वही को मानने वाले हैं, कुछ शऊरी तौर पे, कुछ लाशऊरी तौर पे। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मोरालिटी ए प्रायरी है, ट्रांसेंडेंट है, जो कि है, ग्रेलिंग का हवाला दिया, बाकी और जो रिसर्चेस पे अवेलेबल है, ऑल दैट टेल्स अस कि इसकी ग्राउंडिंग हमारी ज़ात में नहीं है, एक ट्रांसेंडेंट ज़ात में है। तो फिर उसकी बात को क्यों ना माना जाए, अपनी अकल को उसके ऊपर क्यों फौकियत दी जाए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।